بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر انسان کو یہ چیز بتائی کہ جو نکاح ہوتا ہے، نکاح کے اندر جو پسندیدگی کا جو معیار ہے، تو لڑکی کو اور لڑکی کے گھر والے کو کیا دیکھنا چاہیے لڑکے کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کے نکاح کا پیغام آئے آپ کی بیٹی کے لیے کہ جس کے اخلاق اور دین سے آپ متاثر ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا دین اچھا ہو، فزوجوہ، چاہیے کہ فوراً نکاح کر دو. کیوں؟ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، فتنہ پیدا ہو جائے گا. تو آج کیا دیکھا جاتا ہے؟ مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے. کتنا مال و دولت لڑکے کے پاس میں ہے، اخلاق ہے کہ نہیں ہے، دیندار ہے کہ نہیں ہے، نماز پڑھنے والا ہے کہ نہیں ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا میرے بھائیو، مال دیکھتا ہے. کئی واقعات ہمارے ایسے ہیں کہ انسان مال کی بیس پر اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے اور نکاح کرانے کے بعد اپنی بیٹی کا پچھتاوا ہوتا ہے. لیکن اخلاق میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک مٹھے آدمی کو آپ دے دو، ایک سست آدمی کو آپ دے دو، کہ جو شخص کماتا نہیں دھماتا نہیں اس کو بالکل بھی اپنی بیٹی نہ دی جائے. کیوں؟ اگر لڑکا کماتا دھماتا ہے یہ اخلاق کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے. اخلاق اگر اس کے اندر ہے تو اخلاق کا ایک مدعا یہ بھی ہے کہ اخلاق اس انسان کے پاس ہوتے ہیں جو ذمہ دار ہوتا ہے میرے بھائی. تو یہ دیکھا جائے کہ لڑکا کماتا دھماتا ہے کہ نہیں. ہاں یہ نہیں دیکھا جائے لیکن میرے بھائی کماتا دھماتا ہے آپ یہ دیکھیے، لیکن یہ مت دیکھیے کہ اس کا گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب کھولتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ التمسوا الغنى فی النکاح، کہ مالداری کو نکاح کے اندر تلاش کرو، مالداری کو نکاح کے اندر تلاش کرو. ایک نکاح ایک ایسی واحد چیز ہے کہ انسان کے اخلاق اس سے سدھرتے ہیں میرے بھائیوں. نگاہوں کی شرمگاہ کے لیے حفاظت ہوتی ہے تو اس نکاح سے میرے بھائیوں ممکن ہے وہ چیز. اور یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ دنیا تو دنیا آخرت کے اندر بھی یہ باقی رہتا ہے. دنیا یہاں سے ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ باقی رہتا ہے. اور اتنی حد تک اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو گنجائش دی ہے کہ اگر شوہر انتقال کر جائے بیوی کو اجازت ہے کہ بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے. اگر شوہر زندہ ہے بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زوجہ نے غسل دیا. میرے بھائیو یہ نکاح ایک اہم چیز ہے. آج ہم مال و دولت کی وجہ سے اپنے رشتوں کو ترک کر دیتے ہیں، یا زہد کے چکر میں آ کر کے ہم رشتوں کو نہیں کرتے ہیں کہ جس کے بنا پر زنا کا راستہ آسان ہو چکا ہے. تو ہر بچہ ہر ایک انسان زنا کی طرف آمادہ ہوتا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس نکاح کو آسان بناؤ. نکاح کو آج ہم نے اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ نکاح کرنے کے بارے میں انسان سوچتا ہی نہیں ہے، وہ زنا کی طرف آمادہ ہوتا ہے. زنا کے راستے اس کو آسان لگتے ہیں. تو نکاح کو آسان بنایا جائے، نہ فضول خرچی کی جائے، نہ ہی بلا وجہ کے کوئی رسم کو نبھایا جائے. میرے بھائیوں یہ ایک اہم چیز ہے کہ انسان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. انسان سمجھتا ہے کہ نکاح کی عمر 25 سال کے بعد ہوگی یا 35 سال کے بعد ہوگی. یہ عمر نہیں میرے بھائی، یہ تو جوانی ختم ہونے کی عمر پہنچ گیا. آپ کو جلد سے جلد نکاح کرنا ہے، جلد سے جلد نکاح کرنا ہے. جلد نکاح کرنے کا ایک فائدہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جب ایک انسان کا نکاح جلدی ہو جاتا ہے تو وہ ہر ایک ٹینشن سے دور ہو جاتا ہے.
ولو بالفرض آپ مان لیجیے کہ اگر ایک انسان کا نکاح 35 سال کی عمر میں ہوا اور اگر وہ 10-15 سال کی جیا 50 سال کی عمر میں جب اگر وہ وفات پاتا ہے تو اس کے اندر ذہنی ٹینشن لے کر کے ہو جاتا ہے. پہلا ٹینشن تو یہ کہ وہ انتقال کر جا رہا ہے. دوسرا ٹینشن یہ کہ اس کے گھر بار کو کون سنبھالے گا, کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, بیوی بچے کون سنبھالے گا, بچے بڑے چھوٹے ہیں. لیکن اگر وہ انسان کم عمری میں شادی کرتا تو آج اس کی اولاد اتنی بڑی ہو جاتی کہ باپ بیٹے دونوں ہم عمر ہم درجہ ہو جاتے, ایک برابر ہو جاتے اور دونوں باپ بیٹے کمانے جاتے. تو کس سے ممکن ہو سکتا تھا؟ یہ شادی کی وجہ سے ممکن ہو سکتا تھا نا میرے بھائی. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر والدین نکاح نہیں کراتے ہیں اپنی حق درمی میں کسی انسان کی وجہ سے کہ نہیں بھی اس کی بھی کریں گے, تیرا چھوٹا بھائی بھی ہے اس کے ساتھ تیری کریں گے, نہیں وہ لڑکی تیری بہن بھی ہے اس کے ساتھ تیری کریں گے, تو یہ جو ٹال مٹول کا معاملہ ہوتا ہے, یہ جو تاخیر پہ تاخیر انسان کرتا چلا جاتا ہے. آپ ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر آپ کی اولاد نکاح کی عمر کو پہنچ گئی ہے, بچے کبھی نہیں کہتے کہ ہم نکاح کرا دو, لڑکی نہیں کہتی شرماتی ہے, لڑکا نہیں کہتا شرماتا ہے, لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فَزَوِّجُوهُ کہا کہ نکاح کروا دو ان لوگوں کا جو نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں. اگر بچے زنا کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, کوئی بھی فحاشی کے کام میں اگر مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا گناہ والدین کو بھی جائے گا میرے بھائی, والدین کو بھی جائے گا. تو عمر ہو چکی ہے تو شادی جلد سے جلد کرائی جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو. آمین.